ہم نے پچھلی کلاس میں جو حکم وضع تھا وہ پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ جو محکوم فی محکوم علیہ وہ ہم نے پڑھا تھا. تو آج آج کے ہمارے جو لیکچر ہے یہاں سے جو سورسز آف شریعہ کی بحث ہے وہ شروع ہو رہی ہے کہ جو دین اور شریعت ہم نے لینا ہے وہ دین اور شریعت لینے کے سورسز اور ذرائع کون کون سے ہیں. یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں سے جس جگہ سے ہمیں دین ملے گا. تو ان میں جو پہلا سورس ہے پہلا ذریعہ جہاں سے ہمیں دین ملے گا وہ قرآن کریم الکتاب ہے. تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اسی پہ آج ہم بات کریں گے. تو اس میں قرآن کے تعارف کی بات ہے. سب سے پہلے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ کی رسالت کے 23 سال کی مدت کے دوران منجمن یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا. اس کا کچھ حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا جہاں آپ رسالت کے بعد 13 سال تک مقیم رہے، اور کچھ حصہ مدینہ منورہ میں. اس کا جو حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا وہ زیادہ تر توحید کی دعوت اور رسالت، زندگی بعد موت اور قیامت کے عقیدے کو ذہنوں اور دلوں میں بٹھانے سے متعلق ہے، یا اس میں قانون سازی کی عام بنیادوں کا ذکر ہے. جو حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا تو اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس میں قانون سازی کی عام بنیادوں کا ذکر ہے، یا اس میں فضائل اخلاق و آداب بیان ہوئے ہیں، یا گزشتہ انبیاء اور اقوام کے قصے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اور اس کا جو حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا وہ عبادات، معاملات، خاندانی نظام، وراثت، جہاد، اجتماعی و بین الاقوامی تعلقات، اہل کتاب سے خطاب اور منافقین کا پردہ چاک کیے جانے سے متعلق تفصیلات پر مشتمل ہے. تو یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ جو ہے جو 114 صورتیں ہیں قرآن کی، ان میں سے کچھ صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے اور کچھ صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. مکی صورتیں کس بنیاد پہ کہا جاتا ہے اور مدنی صورتیں کن صورتوں کو کہا جاتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ السلام علیکم سر. جن کا نزول مکہ میں ہوا وہ مکی صورتیں ہیں، اور جن کا نزول مدینہ میں ہوا وہ مدنی صورتیں ہیں. لیکن اس میں کچھ وہ صورتیں جن کا بیان مکہ سے چلا تو اس میں بھی کچھ تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. اچھا، یہ سر بات جو صحیح ہے یا نہیں؟ کوئی اور بتائے گا؟ جو ہجرت سے پہلے کی صورتیں تھیں وہ مکی صورتیں، اور جو ہجرت کے بعد جی بالکل، یہی صحیح آنسر ہے کہ جو ایسی صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ایسی صورتیں جو ہجرت سے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. اگر ہم یوں کہیں کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں اور جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، تو یہ بات درست اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بہت ساری آیات اور صورتیں مکہ اور مدینہ سے باہر آپ نکلے ہوئے تھے، جہاد میں نکلے ہوئے تھے، غزوات میں نکلے ہوئے تھے، تو ان صورتوں میں بھی نازل ہوئی ہیں. تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں اور جو بعد میں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. سب سے پہلی اور آخری آیت صحیح ترین قول کے مطابق قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور اس کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. یعنی اس میں ویسے ایک سے زیادہ اوپینین ہے کہ آخری آیت کون سی ہے.
تو ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یہ والی جو ہے آخری آیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ جو اگلی دو آیتیں ہیں، یعنی یہ جو 3 آیتیں ہیں، یہ والی جو ہے سب سے آخری تھی۔ اس کے 23 سال تک تھوڑا تھوڑا نازل ہونے میں متعدد حکمتیں ہیں۔ قرآن کریم مطلب 23 سال میں نازل ہوا نا، جب سے آپ کو نبوت ملی تب سے لے کے آخر تک آپ کو قرآن ملتا رہا تھوڑا تھوڑا کر کے، تو اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ اچھا، کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ قرآن نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اور یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا؟ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ میں جو ہے وہ ایک دفعہ پورا محفوظ کر دیا گیا تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے نا وہ 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ موقع کے لحاظ سے نازل کیا گیا۔ سوری، پہلی بات میں دھیان سے سن نہیں سکا، دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا۔ کہ پورا کا پورا جو قرآن پاک ہے وہ لوح محفوظ میں ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ نازل کر کے رکھ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں جیسے جیسے مناسبت سے وقت کی اور سب جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آتے رہے۔ ہاں، یہ بات جواب ایک حد تک صحیح ہے کہ جو قرآن ہے یہ لوح محفوظ میں تھا، لوح محفوظ سے اس کو آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا لیلۃ القدر میں، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے 23 سال میں آہستہ آہستہ موقع کی مناسبت سے نازل ہوتا رہا۔ تو اس کے 23 سال تک تھوڑا تھوڑا نازل ہونے میں متعدد جو ہے نا حکمتیں ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ پہلی ہے کہ دعوتی مہم کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمانا، ڈھارس بندھانا اور دل جوئی کرنا۔ نمبر 2، دشمنوں کو چیلنج دینا اور ان پر قرآن کے اعجاز کو واضح کرنا، اس کے سمجھنے اور اسے زبانی یاد کرنے میں مسلمانوں کو آسانی بہم پہنچانا۔ تو بہت سارے صحابہ اکرام اس کو قرآن کریم کو یاد بھی کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جلدی جلدی ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں میرے ذہن سے یہ نکل نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس بات سے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نا یہ قرآن یہ پڑھا دیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، آپ اس بارے میں پریشان مت ہوں، تو آپ جو ہے جلدی جلدی اس کو ریپیٹ مت کریں۔ تو قرآن کریم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد ہو رہا تھا، اور بہت سارے صحابہ کرام جو تھے وہ بھی قرآن کو زبانی یاد کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اتنا قرآن جو ہے ہر سال جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آتے، اور ہر سال رمضان میں آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن کو ریپیٹ کرتے تھے۔ تو مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ہر سال جبریل میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے ہیں رمضان میں، اور آپ نے فرمایا کہ اس سال جبریل نے میرے ساتھ قرآن کا 2 دفعہ دور کیا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب جو ہے میرے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ تو آخری سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں، اس آخری سال جبریل نے آپ کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا دور کیا تھا۔ نمبر 4، احکام کے مقرر کیے جانے اور ان کو ذہنوں میں بٹھائے جانے سے متعلق ایک خاص تدریج سے بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دینا، یعنی قرآن کو ایک جو احکام ہیں ان کو ایک تدریج کے ساتھ جو ہے وہ نازل کرنا، جس طرح کہ شراب کی حرمت کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ یہ جو ہے نا شراب، اس میں جو ہے وہ لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، سب سے پہلے یہ کہا، اور پھر قرآن نے کہا کہ جو ہے یہ جو شراب ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن اس کی شراب کی حرمت کو واضح طور پہ جو ہے وہ اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ ایک تدریج تھی، ایک دم سے ایک دم سے اگر شراب کو حرام کیا جاتا تو مے بی جو ہے بعض لوگوں کی طرف سے بیک لیش آتا، اور جو ہے صحابہ کو مشکل ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ایک تدریج کے ساتھ حرام کیا۔ پہلے اس سے کہا کہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں اور کچھ فائدے بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو ہے شراب یہ بری چیز ہے، اور تیسرے موقع پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے شراب کو کلی طور پہ حرام قرار دے دیا۔ تو یہ تدریج کی وجہ سے قرآن جو ہے وہ آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت پیش کرنا کہ اس قرآن کا نزول ایک حکیم و حمید ہستی کی طرف سے ہوا ہے۔ تو یہ حکمتیں ہیں قرآن کے 23 سال میں نازل ہونے کی۔ قرآن میں اعجاز کے مختلف پہلو، قرآن کریم میں اعجاز کے بھی کئی مختلف پہلو ہیں۔ اعجاز سے مراد ہے یعنی اس کے معجزہ ہونے کے۔ تو اس کے اعجاز کے مختلف پہلو ہیں۔ نمبر ایک، اس کے الفاظ اور اسلوب کی بلاغت، اس کے جو الفاظ ہیں اور اس کا جو سٹائل ہے، اس کا جو انداز ہے، اس میں بلاغت پائی جاتی ہے۔ اس کا گزشتہ اقوام کی خبریں دینا اور آئندہ آنے والے واقعات کی پیشین گوئی کرنا جو واقعی اسی طرح پیش آئے جیسے اس نے بتائے تھے۔ قرآن نے بہت سارے واقعات کی پیشین گوئی کی تو وہ اسی طرح پیش آئے جس طرح قرآن نے کہا تھا۔ جس طرح کہ الف لام میم غلبت الروم، کہ جو رومی ہیں وہ غالب آ گئے، تو قرآن نے پیشین گوئی کی کہ جو رومی ہیں وہ اس پہ فارس پہ ایران پہ غالب آ جائیں گے۔ تو قرآن کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی، اور وہ جو روم بہت کمزور تھا اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن نے کہا، اور ایران بہت ہی ایک مضبوط طاقتور جو ہے وہ قوم تھی، اور جس زمانے میں قرآن نے یہ بات کہی کہ رومی غالب آ گئے، اس وقت کوئی دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ رومی ایران پہ غالب بھی آ سکتے ہیں، لیکن کچھ ہی سال کے بعد رومی ایران پہ غالب آئے۔ اسی طرح اور بہت ساری جو پیشین گوئیاں قرآن نے کی وہ سچ ثابت ہوئی۔ بدر کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی تو بدر کی فتح ملی۔ اس کا بہت سے ان علمی حقائق پر مشتمل ہونا جن کی موجودہ سائنس نے تصدیق کی ہے، حالانکہ ان کا ایک ایسے شخص سے صادر ہونے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا جو تہذیب و ترقی یافتہ ممالک سے الگ تھلگ ایک ایسے ملک میں پیدا ہوا اور وہیں نشو و نما پائی جہاں علوم و فنون کی ایک بھی درسگاہ نہ پائی جاتی تھی۔ اس کا لوگوں کو شریعت دے کر ان کے حقوق کی نگہداشت کرنا اور ایک ایسا مثالی معاشرہ مورز وجود میں لانا جس میں انسانیت کو سعادت و خوش بختی نصیب ہو، اور جو اس کے زیر سایہ آئے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، اور حالت جنگ کی ہو یا امن کی، اس میں اسے عدل و انصاف اور مکمل آزادی کی ضمانت حاصل ہو۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ قرآن میں کوئی لفظ جو ہے غیر عربی ہے یا نہیں ہے، یا سارے الفاظ ہی عربی ہیں؟ قرآن مجید کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ وہ پورے کا پورا عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے، اور اس کا کوئی لفظ کسی دوسری زبان سے ماخوذ نہیں ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب الرسالہ میں زور دیتے ہیں کہ جو شخص عربوں کی زبان، اس کے متنوع اسالیب اور مختلف مواقع پر ان کے استعمال سے واقفیت نہ رکھتا ہو، اسے ہرگز اس کے معنی و مطالب معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کہ ہر مسلمان کے لیے اس کا کم از کم اتنا علم رکھنا ناگزیر ہے جس سے وہ اپنے دین کی صحیح طور پر پیروی کر سکے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ دوسری زبان سے ماخوذ الفاظ اس میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہے قرآن کا تواتر۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا جو قرآن کے تواتر کی بات ہے۔ قرآن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا کامل تواتر سے، یعنی ایک ایسے ذریعے سے ہے جو انسانی تصور کے مطابق علم و یقین کے بلند ترین مرتبے کا پتہ دیتا ہے۔ یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے یہ کامل تواتر سے پہنچا ہے، اور یہ جو ہے نا علم و یقین کا بلند ترین مرتبہ ہے۔
تواتر کیا ہوتا ہے؟ تواتر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اتنے زیادہ لوگ بیان کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پہ اتفاق کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں ہم اگر بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں تواتر سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ اٹیک ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو تواتر سے جو اب اس بات کو جھٹلانا ناممکن ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی بندہ کہے کہ اٹیک ہوا ہی نہیں تھا تو سرے سے یہ بات ہی جھوٹ ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ تو تواتر وہ ہوتا ہے کہ جو ہے ایک چیز کو اتنے زیادہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس جھوٹ پہ اکٹھے اتنے زیادہ لوگ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے اکٹھے مل کے۔ تو تواتر جو ہے علم و یقین کا بلند ترین مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے ہر جزئیے میں قطعی السند اور قطعی ثبوت ہے۔ جو قرآن ہے نا، یہ اپنے ہر آیت میں ہر جز میں قطعی السند ہے اور قطعی ثبوت ہے، لیکن اپنی دلالت میں اس کے کچھ الفاظ قطعی ہیں اور کچھ ظنی، جن کی سنت ایسی تشریح کرتی ہے جو اپنی دلالت میں قطعی اور یقینی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ آئندہ سنت کے باب میں دیکھیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اصول ہے قرآن کے بارے میں کہ قرآن جو ہے وہ قطعی الثبوت ہے اور ظنی الدلالہ ہے، ظنی الدلالہ ہے۔ اور سنت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ سنت جو ہے وہ قطعی الدلالہ ہے اور ظنی الثبوت ہے۔ فی الحال آپ جو ہے قرآن کو ہی سمجھ لیں، جب ہم سنت کی بات پہ آئیں گے تو وہاں بات کر لیں گے، مے بی آپ کنفیوز ہو جائیں۔ قرآن کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن جو ہے اپنی سند میں یا اپنے ثبوت میں قطعی ہے۔ کیوں قطعی ہے؟ وہ اس لیے قطعی ہے کہ وہ ہمیں تواتر سے ملا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن اپنے ثابت ہونے میں یا اپنی سند کے اعتبار سے قرآن قطعی ہے، ایکسپلسٹ ہے، اس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن اپنی دلالت میں، یعنی قرآن اپنے معانی بیان کرنے میں، قرآن اپنا مطلب بتانے میں وہ ظنی ہے۔ ظنی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے، آسان لفظوں میں سمجھ لیں، قرآن کے کچھ الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی نکل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہے قرآن میں آتا ہے کہ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ جو ہے قرآن میں جو ایک لفظ آتا ہے جو یعنی وہ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے کہ جس کا مطلب ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں دیکھ لوں۔ دین کا لفظ بھی سر ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نہیں ہو نا، قرآن میں ایک لفظ آتا ہے، ابھی میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا، کہ جو خواتین ہیں طلاق کے بعد وہ کتنی دیر انتظار کریں گی نا، اور اس کے لیے قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جی عدت کے بارے میں جو ہے، ایک سیکنڈ، ہاں، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قرآن میں یہ لفظ آتا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ 3 قروء انتظار کریں گی، 3 قروء انتظار کریں گی طلاق کے بعد۔ تو اب 3 قروء سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مطلب بعض لوگوں نے جو مینسز ہیں وہ مراد لیے ہیں، اور بعض لوگوں نے جو باقی کی حالت ہے وہ مراد لی ہے۔ تو ایک ہی لفظ کے مطلب ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں۔ تو
یعنی قرآن کے بارے میں یہ اصول ہے کہ قرآن اپنی سند میں اور اپنے ثبوت میں وہ ایکسپلسٹ ہے، وہ قطعی ہے، لیکن اپنی دلالت میں قطعی نہیں ہے. اس کے مطالب اور معنی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو سنت آ کے کیا کرتی ہے کہ ان کے معنی کو اسپیسیفائی کر دیتی ہے. بہت سارے میننگ جنرل ہوتے ہیں تو سنت آ کے اسپیسیفائی کر دیتی ہے. تو قرآن کے بارے میں اصول ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا، عموماً عمومی یہ اصول ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی ہر آیت ہی جو ہے اپنی دلالت میں ضمنی ہے. بہت ساری آیات اپنی دلالت میں قطعی بھی ہیں، اپنا معنی بتانے میں بالکل واضح ہیں، اس سے کوئی دوسرا معنی میننگ مراد نہیں لیا جا سکتا. لیکن قرآن میں کئی آیات ایسی ہیں جو اپنی دلالت میں ضمنی ہیں، یعنی ان کے معنی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن اپنے ثبوت میں قطعی اور اپنی دلالت میں ضمنی ہے، یعنی اپنا معنی بتانے میں. اسلامی قانون میں قرآن کا مقام. قرآن مجید اسلامی شریعت کا اصل الاصول اور مرجع اول ہے، اور اس میں اس کے تمام کلی قواعد اور ان کی بہت سی تفصیلات بیان ہوئی ہیں. اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ارشاد پاک کا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے کتاب میں کوئی چیز ذکر کیے بغیر نہیں چھوڑی. اسی لیے امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں فقہ کے تمام ابواب موجود ہیں، یعنی فقہ کا کوئی باب ایسا نہیں جس کی اصل اس میں موجود نہ ہو اور سنت نے اس کی وضاحت نہ کر دی ہو. یعنی امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی فقہ کے ابواب ہیں نا، اصل ہے اس کی جو اصل ہے وہ قرآن میں موجود ہے. اگرچہ مطلب سنت نے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن اصل قرآن میں ہی موجود ہے. جب امر واقع یہ ہے تو یہ بھی ناگزیر ہے کہ قرآن مجید میں احکام کا زیادہ تر بیان کلی اور جامع نوعیت کا ہو، اور ان احکام کی زیادہ تر تفصیلات کا ذکر سنت میں کیا گیا ہو، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین مشن تھا. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو وہ سب بتائیں جسے ان کی طرف اتارا گیا ہے. اگرچہ بعض حضرات جو تدبر قرآن کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اسے نہیں سمجھتے اور انکار سنت کی طرف میلان رکھتے ہیں، یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ بس یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد مشن تھا. یعنی وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ صرف قرآن کو آگے بیان کر دینا ہے، آگے پہنچا دینا ہے. ان کی یہ بات تو صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین مشن تھا. ان حضرات کی غلط فہمی کا سبب غالباً یہ تھا کہ انہوں نے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس کو ما ارسلناک الا لتبین للناس کے معنی میں سمجھ لیا، اور پھر بیان کرنے کو بھی انہوں نے پہنچانے کے معنی میں لے لیا. یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا محض فریضہ یہ تھا کہ قرآن کو آگے پہنچا دینا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. سنت میں قرآن مجید کے احکام کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان کے لحاظ سے قرآن مجید کے احکام دو قسم کے ہیں. ایک وہ جن کا ذکر اپنی تفصیلات سمیت خود قرآن مجید میں ہو گیا ہے اور وہ سنت کی تشریح کے محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ ہیں جو سنت کی تشریح کے محتاج نہیں ہیں، تفصیلات قرآن میں ہی بیان ہو گئی ہیں، اور سنت صرف ان کی تاکید و تائید کرتی ہے، جیسے قذف، لعان، روزے کا وجوب. قذف سے مراد یہ ہے کہ جو ہے بہتان لگانا کسی پہ. لعان سے مراد یہ ہے کہ لعنت کرنا. اگر یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا، غلط فہمی کا شکار ہو گیا، یا جو ہے اس نے اس کو حالت غیر میں دیکھ لیا، تو وہ جو ہے لعان کریں گے قاضی کے سامنے جا کے. ایک دوسرے پہ جو ہے وہ قاضی کے سامنے وہ قسمیں کھائیں گے، 5 قسمیں کھائیں گے. 5 شوہر 5 عورت جو ہے وہ قسمیں کھائے گی، اور اس کو لعان کہتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ لعان کر لیں گے تو ان کے درمیان سیپریشن ہو جائے گی، علیحدگی ہو جائے گی. روزے کا وجوب. روزے کے وجوب سے متعلق قرآن میں واضح آیت موجود ہے، اور اس کے رمضان میں ہونے سے متعلق احکام. اگرچہ لعان کے جن احکام کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، سنت ان کا نتیجہ بیان کر کے ان میں ایک طرح کا اضافہ کرتی ہے، اور وہ یہ کہ لعان کے بعد زوجین کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے. اس کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں ہے. لعان کی جو تفصیلات ہیں ویسے تو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یعنی کس طرح وہ
قسمیں کھائیں گے، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ نور میں واضح طور پہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو اس کی علیحدگی کا جس جو ہے وہ تذکرہ سنت نے کیا ہے۔ قذف اور لیان کا کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ بتا دیں۔ قذف مطلب کہتے ہیں اس کو بہتان کو، کہ کوئی شخص کسی خاتون پہ بہتان لگا دے، تو اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے۔ سورہ نور میں ہی اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب معاملہ ہوا تو اسی جو ہے وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قذف کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ بہتان مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی خاتون پہ اڈلٹری کا، زنا کا الزام لگا دے، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ تو اس کی ڈیٹیل تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور جو لیان ہے اس کی بھی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ لیان میں اور قذف میں فرق یہ ہے کہ جو قذف ہوتا ہے اس میں کوئی بھی شخص کسی بھی خاتون پہ کوئی الزام لگا دے، یا زنا کا الزام لگا دے، اور لیان ہی ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرے کہ اس کو غیر مرد سے ملوث کرے۔ تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ جو دونوں ہوں گے، میاں بیوی ہوں گے، ان کو عدالت میں لے جایا جائے گا، اور وہاں وہ قاضی کے سامنے قسمیں کھائیں گے۔ پہلے جو ہے وہ شوہر قسمیں کھائے گا، چار دفعہ کہے گا کہ اگر جو ہے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ لعنت، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر یہ سچی ہو تو مجھ پہ جو ہے وہ لعنت ہو۔ اور جو عورت ہوگی وہ بھی 5 قسمیں کھائے گی اور کہے گی کہ یہ 4 دفعہ قسم کھا کے کہے گی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو جب یہ کام ہو جائے گا اور جو ہے دونوں لیان کر لیں گے تو اس کے بعد ان کی سپریشن ہو جائے گی۔ اچھا، پہلی قسم کے وہ احکام وہ بتا رہے ہیں کہ ایسے احکام جو سنت قرآن میں پوری طرح بیان ہو گئے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ دوسرے وہ ہیں جو اپنی تشریح میں سنت کے محتاج ہیں، اور ان کی 3 قسمیں ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو قرآن میں بیان تو ہوئے ہیں لیکن اس کی جو تفصیل ہے، اس کی جو وضاحت ہے، وہ ہمیں سنت میں جا کے ملتی ہے۔ تو ان میں سے پہلی قسم ان احکام کی ہے، وہ 3 طرح کے احکام ہیں۔ پہلی قسم ان احکام کی ہے جن کا سیاق مطلق ہوتا ہے، یعنی اس میں 2 یا 2 سے بھی زائد پہلوؤں کا احتمال ہوتا ہے۔ ان میں 2 پہلوؤں کا احتمال ہوتا ہے، 2 پہلو نکل سکتے ہیں۔ سنت آ کر ان کے کئی پہلوؤں میں سے ایک کا تعین کر کے انہیں مقید کر دیتی ہے۔ ایک سے زیادہ پہلو ایک آیت سے نکل سکتے تھے، تو سنت کیا کرتی ہے، بتا دیتی ہے کہ نہیں، اس سے یہ والا پہلو مراد ہے۔ مثال کے طور پہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ عورت اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ ایک مرد نے عورت کو طلاق دی، تو طلاق کے بعد اب وہ دوبارہ زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں میاں بیوی کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تب تک نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لیں۔ جب کسی اور مرد سے نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد اب جو ہے خدا نخواستہ ان کی دوبارہ ڈیورس ہو گئی، یا وہ شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا، تو اب یہ ولی بندی دوبارہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ اچھا، تو جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، اپنے اندر ایک پہلو یہ بھی رکھتا تھا کہ دوسرا شوہر نکاح تو کر لے لیکن اس کے ساتھ جو میاں بیوی والا ریلیشن شپ ہے قائم نہ کرے۔ اب یہ بھی پہلو نکلتا ہے نا کہ وہ نکاح کر لیں، ایجاب و قبول کر لیں، لیکن کیا ہو کہ وہ ویسے ہی اس کو طلاق دے دے۔ تو اس پہلو کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے جس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی اور وہ ایک دوسرے شوہر کے نکاح میں آ کر اسے الگ ہونا اور پہلے شوہر کی طرف جانا چاہتی تھی، فرمایا تم اس کے لیے یعنی پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک جائز نہیں ہو سکتی ہو جب تک تم اس کا یعنی اس سے کوئی تم جب تک ریلیشن شپ قائم نہ کر لو۔ تو یہاں پہ 2 پہلو مراد ہو سکتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نے حدیث نے آ کے اس میں سے ایک پہلو کو واضح کر دیا، متعین کر دیا۔ ٹھیک ہے، بات کلیئر آئی تھنک۔
اس کے بعد جو یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ یہ جو بات ہے نا کہ سنت اپنی جو ہے محتاج ہوتی ہے، قرآن محتاج ہوتا ہے سنت کی وضاحت کا، تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ دو پہلو مراد ہو سکتے ہیں، تو سنت آگے اس کی وضاحت کر دیتی ہے۔ دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ جو قرآن کے احکامات ہوتے ہیں نا وہ مجمل ہوتے ہیں اور سنت آ کر ان کی تفسیر کرتی اور ان کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔ قرآن میں ایک حکم مجمل بیان ہوا ہوتا ہے تو سنت آ کے اس کو ایکسپلین کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، لیکن نماز کس طرح پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کس ٹائم پہ پڑھنی ہے، کون کون سی نماز کی کتنی کتنی رکعتیں ہیں، وہ ساری سنت آ کے وضاحت کرتی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں وضاحت کرتی ہے، حج کے بارے میں کرتی ہے، چور کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ السارق والسارقۃ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چور مرد و عورت ہیں ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو اس کی ڈیٹیل قرآن نے نہیں بلکہ سنت نے آ کے بتائی ہے۔ شریعت کے اکثر احکام کا تعلق اسی قسم سے ہے، شریعت کے اکثر جو احکام ہیں نا وہ اسی طرح کے ہیں کہ قرآن میں ایک حکم مجمل بیان ہوا اور سنت نے آ کے کیا کیا کہ اس کو ایکسپلین کر دیا۔ تیسری قسم ان احکام کی ہے جو عام ہوتے ہیں، جنرل ہوتے ہیں، اور سنت آ کر ان کی تخصیص کرتی ہے، ان کو اسپیسیفائی کر دیتی ہے۔ جنرل ہوتے ہیں لیکن سنت کہتی ہے کہ نہیں، یہ جنرل حکم نہیں ہے بلکہ اسپیسیفائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا جو حصہ تمہارے لیے آسان ہو اس کی نماز میں قرات کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ القرآن، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی جو عام تھا تخصیص فرما دی۔ جنرل حکم تھا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو میسر ہو وہ پڑھ لو۔ اب اس جنرل حکم کی بنیاد پہ کوئی بندہ نماز میں کوئی بھی مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور قرآن میں سے کچھ حصہ تلاوت کر کے اپنی نماز پوری کر لے، اور وہ کہے کہ قرآن میں یہ حکم ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن میں ایک جنرل حکم بیان ہوا تھا، تو حدیث نے آگے اس کی تخصیص یہ کی ہے کہ نماز میں کم از کم سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ اگرچہ اس تیسری قسم کا دائرہ حنفیہ کے نزدیک دوسروں کی بنسبت بہت تنگ ہے، کیونکہ وہ قرآن کی عام کی اخبار احاد سے تخصیص نہیں کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک قرآن کی تخصیص متواتر یا مشہور احادیث سے ہو سکتی ہے۔ اس ساری تفصیل کا انشاءاللہ ہم اگلے باب میں تذکرہ کریں گے۔ یعنی وہ احناف یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پڑھا کہ قرآن جو ہے وہ تواتر سے ثابت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک جو متواتر چیز ہے اس کو اگر اسپیسیفائی کرنا ہے، اس کو اگر تخصیص کرنی ہے اس کی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تواتر سے ہی اس کی تخصیص کی جائے، جو اس کے لیول کی چیز ہے اس سے اس کی تخصیص کی جائے۔ جو ہوگی نا اخبار احاد، چونکہ اس میں تواتر نہیں ہے تو اخبار احاد سے قرآن کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ خیر یہ بات آگے آ رہی ہے، ہم وہاں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ قرآن میں احکام کے بیان کا طریقہ۔ قرآن میں احکام کا تذکرہ کبھی امر کے سیغے سے ہوتا ہے، جیسے اس آیت میں، یعنی قرآن میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کو بیان کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے جی میں پوچھنا چاہتی تھی، ابھی آپ نے جو کہا تھا تو یہ صرف حنفی خیال ہے کہ جو خبر الحاد یعنی ایک سے منقول ہے تو وہ اس کو نہیں مانتے، ورنہ کہ یہ کہ کوئی ایسی بھی تخصیص ہوئی بھی ہے جو کہ پھر یعنی صرف ایک ہی صحابی سے منقول ہوئی بھی ہے، تو وہ پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو اس کو جنرلی ہم یعنی مانتے ہیں۔ ہاں جنرلی مانتے ہیں، جو احناف کا اس میں اختلاف ہے، باقی جنرلی باقی لوگ مانتے ہیں۔ یعنی باقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اخبار احاد سے، لیکن جو اخبار احاد سے مراد کسی ایک صحابی کی روایت ہے، تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک صحابی کی روایت ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اخبار احاد سے مراد احادیث ہیں، ساری احادیث، یعنی اخبار احاد سے مراد وہ احادیث ہیں جن کو تواتر حاصل نہیں ہے، وہ ساری اخبار احاد ہیں۔ لیکن احاد کے لفظ
سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک صحابی سے یا ایک راوی سے وہ روایت آئی ہے، بس وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو تواتر حاصل نہیں ہوتا، اس کو اخبار احاد کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جنرل پرنسپل یہی ہے کہ اخبار احاد سے قرآن کی یا تواتر کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ تو لیکن احناف کا اس کے بارے میں دوسرا اوپینین ہے، وہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو قرآن میں احکام کے بیان کا جو طریقہ ہے نا، اس کا احکام کا تذکرہ کبھی امر کے صیغے سے ہوتا ہے، جیسے اس آیت میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، جب سورج ڈھل جائے تو نماز قائم کرو، یعنی جو ہے نا یہاں پہ کہا امر کا صیغہ ہے، اقیم جو ہے وہ یہ امر کا صیغہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج ڈھلے تو نماز قائم کرو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ تو امر کے صیغے سے قرآن کئی دفعہ احکام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ جو نہیں کے صیغے سے ہوتا ہے، یعنی کسی چیز سے روکنے کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے اس آیت میں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے تو تم ان سے نکاح نہ کرو۔ تو یہاں پہ لا تنکحوا یہ نہیں کا صیغہ ہے، منع کرنے کا، روکنے کا صیغہ ہے۔ تو کبھی یہ جو ہے روکنے کا صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ کہہ کر کہ فعل مکتوب یعنی فرض ہے، جیسے کبھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ فرض ہے، اس طرح کا اسلوب بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کتب علیکم الصیام، تم پر جو ہے نا روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کبھی جب اس سے منع کرنا مقصود ہو تو یہ کہہ کر اس سے منع کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، تو اس طرح کے اسلوب میں بھی منع کیا جاتا ہے، جیسے لا خیر فی کثیر من، کئی دفعہ جو ہے جو حکم ہوتا ہے قرآن میں وہ اس انداز سے دیا جاتا ہے کہ جیسے کہا گیا کہ اس میں کوئی خیر نہیں، جیسے آیت میں لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی کئی دفعہ یہ کہا جاتا، اس انداز میں کہا جاتا ہے کہ اس بات میں خیر نہیں ہے۔ تو یہ بات کہہ کے مائک کر دیں، مائک آف کر دیں سبھی لوگ۔ تو اور کبھی جب فعل کی فرضیت پر زور دینا مقصود ہو تو اس کے خلاف اس کی خلاف ورزی کا نتیجہ بتایا جاتا ہے، جیسے میراث کے احکام کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز الکبیر ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، تو اس انداز میں بھی جو ہے منع کیا جاتا ہے کسی چیز سے۔ اس کے بعد ہے قرآن کریم سے احکام کا استنباط کرتے وقت ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، چنانچہ ہر وہ فعل جس کی قرآن نے ستائش کی ہو یا اس کے کرنے پر ثواب کا وعدہ کیا ہو وہ فرض یا مندوب ہے۔ تو قرآن نے جس چیز کے بارے میں کہا، اس چیز کے بارے میں ستائش کی، تعریف کی، یا کہا کہ اس کے کرنے کا ثواب ہوگا، ثواب کا وعدہ کیا، وہ سمجھ لیا جائے کہ وہ یا تو فرض ہے یا پھر وہ مندوب ہے۔ مندوب کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے، کوئی بتا سکتا ہے مندوب کیا چیز ہے؟ سر ایسا عمل جو آپشنل تو ہے لیکن وہ فرض کی طرف جانے میں مدد کرتا ہے، جیسے سنت موقدہ۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی اور مزید وضاحت کر سکتا ہے مندوب کے بارے میں؟ سر یہ فرض کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں لازمی تقاضا نہیں ہوتا کہ اس کو کیا جائے، اس عمل کو نا۔ صحیح، بالکل صحیح ہے، یعنی اس کے کرنے کا کہا جاتا ہے، قرآن یا سنت میں حکم دیا جاتا ہے، لیکن وہ لازمی تقاضا نہیں ہوتا۔ تو جب جو ہے قرآن کسی چیز کی ستائش کرے، تعریف کرے، تو اور جو ہے اس کے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ چیز یا تو فرض ہے یا پھر مندوب ہے۔ ہر وہ فعل جس کی قرآن نے مذمت کی ہو، اب جو ہے نا اس کے مقابلے میں ایک تو وہ چیز ہے جس کی ستائش کی، تعریف کی، اور اس کے مقابلے میں وہ چیز ہے جس چیز کی تعریف کی جائے، جس چیز کی تعریف کی گئی ہو
وہ تو فرض یا مندوب ہو گیا. جس چیز کی مذمت کی گئی ہو اور اس کے کرنے پر کسی سزا کا ذکر کیا گیا ہو تو وہ حرام یا مکروہ ہوگی. اور ہر وہ فعل جس کے ساتھ احل لکم تمہارے لیے حلال ہے یا لا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہا گیا ہو، یا اس کے ساتھ مذمت، ستائش، سزا اور ثواب میں سے کسی کا ذکر نہ کیا گیا ہو، وہ مباح یعنی جائز ہے. اس کے کرنے یا نہ کرنے کا پھر گناہ یا ثواب نہیں ہوگا. بلحاظ مضامین قرآن میں احکام کی اقسام. اپنے مضامین کے اعتبار سے قرآن کے احکام 3 طرح کے ہیں. نمبر 1 جن کا تعلق عقائد یعنی عقائد سے ہے، جیسے توحید، رسالت اور آخرت وغیرہ سے ہے. تو 3 طرح کی اگر قرآن کے احکام کو ڈیوائڈ کیا جائے تو وہ 3 طرح کے احکام میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے اس کو. پہلا یہ کہ ایسے احکام جن کا تعلق عقائد سے ہے اور رسالت سے ہے اور آخرت سے ہے. نمبر 2 جن کا تعلق اخلاق و آداب، جیسے سچائی، پاک دامنی، والدین سے نیک سلوک، رشتہ داروں کی داد رسی اور جھوٹ سے پرہیز وغیرہ. نمبر 3 جن کا تعلق اعمال سے ہے، وہ یا تو عبادات ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، نظر، اعتکاف وغیرہ، یا معاملات جیسے حدود، خرید و فروخت، جہاد، خاندانی امور اور معاشرے کی تنظیم وغیرہ. تو جو احکام ہیں قرآن کے ان کو ان 3 قسموں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہی آخری قسم فقہ اور اصول فقہ کا موضوع ہے. یہی آخری قسم جو ہے نا ان میں سے جو یہ تیسری قسم ہے، یعنی جو فقہ اور اصول فقہ ہے نا، ان میں جو توحید، رسالت اور آخرت وغیرہ ہے نا یہ ڈسکس نہیں ہوتے. اس میں جو فقہ اور اصول فقہ میں والدین سے کیا سلوک کرنا ہے، کیسے سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں سے کیسے سلوک کرنا ہے، جھوٹ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، اور جو ہے پاک دامنی وغیرہ، یہ چیزیں فقہ اور اصول فقہ کا موضوع نہیں ہے. اصول فقہ کا موضوع جو ہے نا، جسٹ یہ جو تیسری قسم ہے نا کہ اصول فقہ اور فقہ کا موضوع وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق اعمال کے ساتھ. ہم نے جو کام کرنے ہیں نا، جو ہے اعمال کر رہے ہیں، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں عبادات بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں معاملات بھی ہو سکتے ہیں. عبادات میں مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور معاملات میں خرید و فروخت ہو گئی، خاندانی امور ہو گئے. یہ ساری چیزیں جو ہے معاملات میں جو آتی ہیں یہ بھی فقہ اور اصول فقہ کا موضوع ہے. پہلی 2 قسمیں ہیں وہ فقہ اور اصول فقہ کا موضوع نہیں ہے، تو اس لیے وہ ہمارے موضوع سے خارج ہیں. تو یہ جو تیسری قسم کے احکام ہیں ان کے بارے میں ہی ہم نے فقہ اور اصول فقہ میں پڑھنا ہے. یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا قرآن کے لحاظ سے، اور یہ پہلا سورس ہے شریعت لینے کا، احکام لینے کا، اور دین کا یہ پہلا سورس ہے. اس کے بعد جو اگلے سورس ہیں وہ قرآن کے بعد سنت ایک بڑا سورس ہے. بنیادی سورس یہی ہے قرآن اور سنت. اس کے بعد جو ہے اجماع آتا ہے، پھر قیاس آتا ہے، اور پھر جو دوسرے سورسز ہیں ان کا استحسان ہو گیا، مسائل مرسلہ ہو گیا، وہ ہم اس کے بعد جا کے پڑھیں گے. تو ابھی یہ قرآن سورس ہم نے پڑھا ہے. اگلے لیکچر میں ہم سنت پڑھیں گے، اور اس کے بعد کچھ قواعد کا تذکرہ بیچ میں آ جائے گا. تو وہ قواعد پڑھنے کے بعد پھر ہم باقی سورسز کو